الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس، مطہر، نورانی، مبارک، بعظمت آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوئی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ان نعمتوں کی جو انہوں نے ناشکری کی ہے اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد اور پیمان لیے تھے، قول اور قرار لیا تھا، اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے ان آیات میں ان کا ذکر ہے۔ یہ بھی ذکر ہے اللہ نے کن کن چیزوں کا ان سے وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم عمل کریں گے۔ پھر اس کا بھی ذکر ہے ان لوگوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اپنے عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا، اور وہ عہد شکن لوگ تھے، عہد کے توڑنے والے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لیا تھا میثاق۔ میثاق کے معنی ہیں قول اور قرار، عہد اور پیمان، وعدہ۔ بنی اسرائیل سے جب ہم نے عہد لیا تھا، کس نے لیا تھا؟ اللہ نے۔ کس سے لیا تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ کہاں لیا تھا؟
توریت میں۔ کس چیز کا عہد لیا تھا؟ فرمایا پہلی چیز لا تعبدون الا اللہ، عبادت نہیں کرو گے تم سوائے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا ہے، بلکہ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت سے لیا ہے، اور یہ عہد ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار سے، ہر انسان سے لیا، اور پیدا کرنے سے پہلے لیا، اور عالم ارواح میں لیا۔ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، مجوسی، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان سب نے اقرار کیا تھا، کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور جب اللہ کو رب مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ دنیا میں آنے کے بعد اللہ ہی کی عبادت میں لگے رہے اور کسی کی طرف انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، کسی کو خدا کی ذات اور صفات میں شریک نہیں کیا، کسی کی انہوں نے نظر اور منت نہیں مانی، تو وہ عہد کے پابند رہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی سر جھکا دیا اور دوسروں سے بھی انہوں نے مرادیں مانگنا شروع کر دی، دوسروں کی انہوں نے پرستش اور پوجا شروع کر دی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ یہ عہد اللہ نے لیا تو سب سے تھا، لیکن بات وہی ہے کہ یاد کسی کو نہیں، یاد کسی کو نہیں۔ اور اس کی مثال، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے داہنے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر۔ یہ اذان کیا ہے؟ تعلیم ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ کے جی اور نرسری میں جو بچوں کا ایڈمیشن اب ہوتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ حساس اور سب سے آگے ہیں کہ اتنی جلدی ہم نے بچے کی تعلیم شروع کرا دی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلامی شریعت کا انہوں نے چہرہ دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کی زبان سے اس طرح کی باتیں نہ نکلتی اور وہ اپنے کردار پر فخر بھی نہ کرتے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہ تمہارے علم کی کمی ہے، تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، تم نے سمجھا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام تو دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے، پوری زندگی کا مسئلہ، خالی زندگی نہیں، زندگی کے بعد کیا ہونا چاہیے یہ بھی اسلام نے بتایا، دنیا میں کسی مذہب نے نہیں بتایا۔ مرنے کے بعد غسل دینا، کفنانا، جنازے کی نماز، اس کا طریقہ، قبر میں لٹانا، اس کا طریقہ، اور اس کے بعد پھر حقداروں کا حق ادا کرنا، یعنی کسی کا بقایا اگر اس کے ذمے ہے، قرضہ ہے، تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے۔ اگرچہ اس حکم پر مسلمانوں کے ہاں خود عمل نہیں ہوتا ہے،
کہ مرتے ہی قرضے کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آ بھی جائے اتفاق سے اور کہہ دے مرحوم کے اوپر میرا اتنا بقایا تھا، تو لوگ اس کو گھور گھور کے دیکھیں گے اور کہیں گے شرم نہیں معلوم ہو رہی ہے؟ غم کا ماحول ہے، ابھی ابھی دفنایا ہے، اتنی جلدی آ گئے تم مانگ رہے، تمہیں صبر نہیں ہے یا نہیں؟ مگر شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تدفین کے بعد اس کا بقایا قرضہ ادا کرو۔ بقایا بندوں کا ہو یا بقایا اللہ کا ہو۔ بندوں کا بقایا کیا ہے؟ کسی سے کچھ خریدا تھا، اس کا پیسہ باقی تھا، کسی سے ادھار مانگا تھا، اس کا پیسہ باقی تھا، یا کسی کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، گواہ موجود ہیں، کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک قرضہ ہی ہے۔ یہ وصیت کر دی تھی یہ مسجد میں دے دیا جائے اور اتنا فلاں کو دے دیا جائے، تہائی مال میں وصیت بھی کا اعتبار ہے، اور وصیت میں بھی شریعت نے کیا کیا؟ مطلب ایسی شریعت ہے کہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ وصیت میں کہیں کوئی آدمی اپنی اولاد سے خفا ہو اور سوچے ان لوگوں نے تو مجھے بے انتہا پریشان کیا، کوئی خدمت نہیں کی ہے اور فالتو میں ان کو ملے گا اتنا، اس لیے ہٹاؤ، ان کو نہ ملے، لہذا پورا کا پورا مکان اور جائیداد ہم مسجد کے نام لکھے دیتے ہیں، تو شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے شریعت، اجازت نہیں ہے اس کی۔ اچھا نہیں خفا ہے اولاد سے، یوں ہی دین کا کام کرتا تھا اور جوش چڑھ گیا اس کو کہ چلو صدقہ کر دیں، وہ اپنے کام آئے گا مرنے کے بعد، لہذا چلو آدھا جو ہے نہیں پورا صحیح، آدھا ہم وقف کر دیں، آدھے مال میں وصیت کر دیں، تو شریعت نے اس کا بھی اعتبار نہیں کیا۔ لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب آدمی بیمار ہو گیا اور وہ بیماری میں مبتلا ہوا جس کے بعد وہ اچھا نہیں ہوا، یعنی مرض الموت۔ مرض الموت کا مطلب ایسی بیماری جس میں آدمی کا انتقال ہو جائے، اچھا نہ ہو، مرض الوفات۔ اس میں اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے تو شریعت نے کیا کہا؟ وصیت اجازت تو ہے لیکن اختیار اس کا محدود کر دیا، اس کے ہاتھ کو روک دیا شریعت نے۔ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے ہو تم۔ ہو سکتا ہے یہ اپنی اولاد کو محروم کرنا چاہتا ہو سکتا ہے بیوی سے اس کو عداوت ہو سکتا ہے رشتہ داروں سے اس کی لڑائی ہو، اس لیے ان کو محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وصیت کر رہا ہے یہ زیادہ کی۔ تو کتنے کی وصیت کر سکتا ہے؟ تہائی مال کی۔ اب اس نے یہ وصیت کی کہ دیکھو بھائی میرے اوپر حج فرض تھا لیکن ہم حج کرنے نہیں گئے، اس لیے میرے مال میں سے حج کرا دینا، بعد میں بانٹنا۔ تو اس نے یہ وصیت کی ہے، اس وصیت پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہا دیکھا جائے گا کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تہائی مال میں حج ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ غور سے سنیے گا، کھیل نہیں ہے یہ۔ تہائی مال میں کل مال کے تہائی حصہ جو ہے اس کا 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ جو اس کا ہے اس میں سے حج ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اگر ہو جائے گا تو اس وصیت پر عمل ضروری ہے اور حج کرانا وارثین پر لازم ہے۔ جیسے قرضہ دینا ضروری ہے ایسے وصیت پوری کرنا ہے۔ اور حج اگر ہو رہا ہے 3 لاکھ میں اور اس کا تہائی مال کتنا ہے؟ 2 لاکھ ہے یا 2.5 لاکھ ہے یا 2.25
4.25 लाख है, 3.25 लाख है, 2,80,000 है, 2,90,000 है, 2 लाख। पीछे क्या मुड़ कर देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो 2,90,000, 2,95,000 है, और हज हो रहा है 3 लाख में। तो हज कराना वारिसीन पर लाजिम नहीं है। क्यों? 1/3 माल में हज हो सकता तो वसीयत नाफिज होगी, और हज में खर्च हो रहा है 3 लाख, और 1/3 उसका माल कितना हो रहा है? 2,90,000, 95,000, 5,00,000 इसमें कम है भी। तो वाजिब तो नहीं है वारिसीन के ऊपर कि वो हज करवाएं, लेकिन वो कहें भाई मेरे अब्बा थे, मेरी माँ थी, इतना पैसा भी उन्होंने छोड़ा, इतना हमारा हक नहीं बनता है कि हम मदद कर दें और अपनी तरफ से दे दें और हज करवा दें। अगर वो ऐसा करवा दें तो हज अदा हो जाएगा, हज बदल, लेकिन ये उनकी तरफ से एहसान होगा, एहसान। फर्ज नहीं था उनके ऊपर, वाजिब नहीं था वो हज कराते। क्यों? इतना पैसा ही नहीं था। और अजीब मसला, शरीयत कितनी खूबसूरत है कि साहब, उनमें से एक साहब ने कहा ऐसा है कि सब लोग जो है अब्बा ने हज नहीं किया था और हज हो रहा है 3 लाख में, और 1/3 माल बच रहा है कितना? 2 लाख, 2.5 लाख। तो ऐसा करो, ये अपने अपने हिस्से का हम लोग मिला करके हज करा दे इनकी तरफ से, हज बदल। तो कहा ये भी जायज़ नहीं है। क्या ये क्यों जायज़ नहीं है भाई? ये क्यों जायज़ नहीं? औलाद है सगी, इतना छोड़ा ही है उन्होंने, लिहाजा इतना जो है हम लोगों को हिस्से में आएगा, इतना हम लोगों को हिस्से में आएगा, हम लोग हिस्सा न ले करके अब्बा के हज में लगा दी। तो कहते ये भी जायज़ नहीं। क्यों साहब जायज़ नहीं? कहा इसलिए कि ये जो है, ये जितने वारिसीन हैं उनका हक बन चुका है, वारिसीन का हक बन चुका है। लिहाजा पहले वारिसीन में उसको तकसीम कर दो, जितने वारिस हैं पहले उनको उनका हक दे दो। पहले उनका हक दे दो। हक देने के बाद अब जिसका जी चाहे हज में जो पैसा कम पड़ रहा है अपनी तरफ से दे, और जिसका जी चाहे ना दे। ये नहीं शर्मा शुर्मी में हमने दिया तो कहा हमने नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, पहले बांट दो। अब जिसका जी चाहे दे और जिसका जी चाहे ना दे। किस कदर शरीयत है। पता ये चला कि साहब एक साहब तो उनमें मालदार है, उनका ठीक है दे रहे हैं, और एक बेचारा गरीब है, का सब दे रहे हैं हमें भी देना चाहिए, नहीं देंगे तो नाक कट जाएगी है। और बगैर रजामंदी के किसी मुसलमान का माल इस्तेमाल करना हराम है। और ये है क्या? हज करने जा रहे हैं। हज में क्या होना चाहिए? पैसा कैसा होना चाहिए? हलाल या हराम? तो हलाल होना चाहिए। इन्नल्लाह तय्यिबुन वला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह ताला पाक है, वो पाक ही चीज़ कबूल करता है। तो गर्दे की ये शरीयत के मसाइल हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने, वो लोग क्या समझते हैं, वो लोग जो केजी और नर्सरी में तालीम जिन्होंने शुरू कर रखी है, वो क्या समझते हैं कि तालीम में जो है जितनी दिलचस्पी हमने ली है दुनिया में किसी ने नहीं ली, और मुसलमानों ने तो बिल्कुल ली नहीं। कि हमने कहा कि 3 साल में बच्चे की तालीम शुरू कर दो, मगर उनको ये नहीं पता मुसलमान जो कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है। इस्लामी तालीम से कुछ बचेगा
تمہارا ذہن جہاں جو اللہ کا قانون ہے وہاں تمہاری نگاہ بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ اسلام میں سب سے پہلے تعلیم ہے، کسی مذہب میں اس سے پہلے تعلیم نہیں۔ وہ کیا؟ بچے کے پیدا ہوتے ہی نہلانے کے بعد سب سے پہلے اس کی تعلیم کا انتظام کرو۔ کیا تعلیم ہوگی؟ کہ اذان کہو۔ اذان تعلیم ہی تو ہے۔ اذان کے معنی ویسے تو ہیں اعلان۔ اذان معنی ڈکشنری میں اذان کے معنی ہے اعلان کرنا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، سورہ یوسف میں ہے کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، یہ نہیں ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ کیا چوری کی ہے؟ کہ بادشاہ کا جو پیمانہ تھا جس سے غلہ ناپا جا رہا تھا وہ غائب ہے۔ تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، معلوم یہ ہوا اذان کے معنی اعلان کے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے وہاں اذان کسے کہا جاتا ہے؟ خاص وقت میں نماز کی اطلاع دینے کے لیے 24 گھنٹے میں خاص کلمات کے ذریعے سے اعلان کرنا۔ اعلان تو ہوتا کوئی انتقال ہو جاتا، مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں کا انتقال ہوگا، یہ بھی اعلان ہے۔ مگر اذان کے لیے کیا؟ جیسے جی چاہے آپ اعلان کر دیں؟ نہیں، مخصوص اوقات میں جو نماز کے اوقات ہیں انہی میں یہ اعلان ہوگا، ہے نا؟ اگر پہلے ہو گئی اذان تو کہ آپ پھر جب وقت شروع ہو پھر سے کہو۔ مخصوص اوقات میں اعلان ہوگا، ہے نا؟ ہر وقت 24 گھنٹے میں 5 دفعہ، اور خاص کلمات کے ذریعے سے اعلان ہوگا۔ یہ نہیں آ جاؤ لوگوں نماز پڑھنے کے لیے، نہیں، بلکہ پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ۔ یہ 4 مرتبہ کیوں ہے؟ کہ اذان تھوڑی ہے، پوری دعوت ہے، دعوت۔ کون سی؟ کھانے کی نہیں، دین کی دعوت، اسلام کی دعوت۔ اس سے اچھی دعوت کا انداز کیا ہوگا؟ کتنے مرتبہ؟ سب سے پہلے اللہ اکبر 4 مرتبہ۔ کیوں 4 مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سمتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں، اتر دکھن اور پورب پچھم، اس لیے 4 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان، اللہ کی بڑائی کا اعلان۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بچے کے کان میں سب سے پہلے سکھایا جا رہا ہے کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ بچہ ابھی پیدا ہوا، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ اماں، بچہ بولنے لگا تو بیٹے کو اماں، اماں نہیں، سب سے پہلے اللہ اکبر، جس نے پیدا کیا 4 مرتبہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور کس کو سنا رہے ہیں؟ بچے کو جو ابھی پیدا ہوا، ابھی بول بھی نہیں پاتا، ابھی سمجھ بھی نہیں پاتا، ابھی قاعدے سے رو بھی نہیں پاتا، کہ اسی وقت حکم ہے ابھی کہو اذان۔ اور کیا سکھاؤ اس کو؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اتنے وقت سکھانے سے کیا فائدہ ہوا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ یہ ڈپنگ ہو رہی ہے، ڈپنگ کیا ہو رہی ہے؟ ڈپنگ ہو رہی ہے ابھی، اور جب وقت آئے گا تو اس میں سے یہ آواز نکلے گی۔ ابھی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ابھی بچہ بول کہاں رہا ہے؟
جب یہ بولنے لگے گا تو جو اس میں آواز ریکارڈ کی گئی ہے، سب سے پہلی آواز، یہ آواز اس کی زبان سے نکلے گی، اس کے دماغ پہ چھا جائے گی، اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اس سے اچھی اور دعوت کا طریقہ اور دین کی دعوت کا کیا ہوگا؟ ہے تو نماز کا اعلان، مگر خالص نماز کا اعلان نہیں ہے، بلکہ پورے دین کا اس میں تعارف ہے۔ اس لیے جب اذان ہوتی ہے تو ہر مذہب والے لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ اذان ہو رہی ہے، یہ اذان دینے والا مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ لیکن اذان کے معنی وہ بھی نہیں جانتے ہیں، اور اذان کے معنی وہ اگر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں ہے، بھئی وہ تو غیر ایمان والے ہیں، مگر یہ مسلمان نہیں جانتا ہے اذان کے معنی کیا ہے۔ اور وہ تو سمجھتے ہیں اذان جب ہوتی ہے تو لگتا ہے مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ ان سب کو جو ہے ختم کر دو۔ حالانکہ سوچیے آپ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، فطرت کی آواز ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب مصیبت میں پھنستا ہے اور کوئی حل اس کا نہیں نکلتا تو وہ اپنی مدد کے لیے جس کو پکارتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہا وہ بتوں کو پکارتے ہیں؟ کہا جی نہیں، وہ جانتے ہیں ان سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو مجبوری میں کیا ہے؟ انکہی کہو۔ کیا کہو؟ انکہی کے جانتے ہیں، یعنی جو کبھی نہیں کہا، جو کہنا چاہتا نہیں، دل نہیں چاہتا کہنا، مگر کام نکالنے کے لیے مصیبت آ پڑی ہے، یہ مصیبت اس کے بغیر ٹلے گی نہیں، لہذا اب کہہ دو۔ کیا مصیبت ہے؟ مصیبت کیا آئی ہے؟ مرنے کا ٹائم ہے اور جان نہیں نکل رہی، اور دن کتنے ہو گئے؟ 1 ہفتہ، اور صاحب آکسیجن لگا ہوا ہے اور سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور طبیعت بے انتہا پریشان ہے اور کسی طرح دم نکل ہی نہیں رہا اور تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر لوگ مجبوری میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میاں اب ساری تدبیریں کر لی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے قصہ دل کا کام تمام کیا، کوئی تدبیر نہیں۔ اور اب وہی کہو جو کبھی نہیں کہا اور جو کہنے کا جی بھی نہیں چاہتا، یعنی لا الہ، اور جب کہہ لیا تو کھٹ سے جان نکل گئی۔ یہ ہے کیا؟ وہ کیا مسلمان ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ فطرت کی آواز ہے، یہ سکھائی جا رہی ہے، یہ عداوت نہیں ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بچے کے کان میں پہلی آواز پہنچ رہی ہے، یعنی پورا کلمہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ساتھ ساتھ نور پہنچ رہا ہے اس کے دل میں، اور محبت نبی کی اور اللہ کی اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اجالا جا رہا ہے، اور جب اجالا جائے گا تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ حق بات کو ماننے کی اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے، یعنی بیج ڈالنے کے لائق زمین تیار کی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب جو ہے جس کے لیے اعلان کر رہے تھے اب وہ چیز آئی، کیا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اتنا کہنا تھا، نماز کے لیے بلانا تھا، لیکن اتنا بڑا لمبا اعلان کیوں ہے کہ صرف اعلان نہیں ہے بلکہ مخصوص کلمات کے ساتھ ہے۔ عربی ہی میں اذان ہوگی، کسی اور زبان میں اگر تم کہو گے تو اذان مانی نہیں جائے گی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، 4 مرتبہ کہہ دو کہ نہیں یہ اذان نہیں، خدا بزرگ برتر است، فارسی میں کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، 4 مرتبہ نہیں ہوگی اذان۔ انگریزی میں، فارسی میں، چائنا میں، دنیا کی کسی زبان میں کہی جائے گی تو اذان نہیں ہوگی۔
اذان عربی میں، اور عربی میں بھی اللہ اعظم، اللہ بڑا ہے، یہ بھی عربی ہے، اذان نہیں ہو۔ وہی کہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور پھر وہی سبق دہرایا۔ کیوں؟ جو بات اہم ہوتی ہے، جو بات اہم ہوتی ہے اور کسی سے کہنا ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ آدمی یہ بات بھول نہ جائے، اس کے ذہن سے نہ نکل جائے، تو آدمی ساری بات کہنے کے بعد تو کیا، ارے وہ یاد رکھیے گا جو ہم نے آپ سے کہا تھا، ارے ہے یہ نہیں؟ اس لیے پہلے بھی وہی کہا کیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب ختم ہو رہا ہے معاملہ، حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پہلا سبق تھا۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، شروعات بھی وہی سے، ختم بھی وہی سے۔ تو یہ اذان جو ہے، ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو کان میں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ ارے بولو، ہوئی تھی نا؟ مگر یاد کس کو ہے یہ بتاؤ؟ یاد ہے کسی کو؟ یہ اذان ہوئی تھی اور ابا نے دی تھی، یا رسولی مسجد کے امام قاری نیاز صاحب نے دی تھی، یا کسی مؤذن کو بلا کے لائے تھے کہ بھائی ہم تو اذان کہیں نہیں پائیں گے، کبھی کہیں نہیں اذان، لہذا مؤذن صاحب آپ چل کے بچے کے کان میں اذان کہہ دیے۔ یہ مسلمانوں کا حال، یہ مسجد میں اذان کیا کہیں گے، یہ بچے کے کان میں بھی اذان کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس میں بھی محتاج ہیں۔ یہ تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ تو غرضے کی اذان کہی گئی تھی وہ بھی یاد نہیں ہے، اور کس نے اذان کہی تھی وہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن اذان کا فائدہ ہے۔ پھر کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ بچہ کسی بھی ماحول میں چلا جائے، لیکن یہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ پہلا نقش ہے جو قائم کر دیا گیا تھا۔ تو غرضے کی وہ یاد نہیں ہمیں اذان ہوئی تھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے اور سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے، ان کو کیا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اقرار نہ کیا ہو۔ لیکن یاد کسے کسے ہے یہ بتاؤ؟ کیا ہے مصیبت؟ یاد کسے کسے ہے؟ ارے یاد ہے کسی کو؟ یاد کسی کو نہیں۔ تو جیسے ماں سوچتی ہے بچہ کہیں بھول نہ جائے، پھر سے اسے یاد دلاتی ہے، باپ سوچتا ہے کہیں بھول نہ جائے تو باپ یاد دلاتا ہے، استاد یاد دلاتا ہے۔ اللہ تو تمام بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہم نے عالم ارواح میں ان سے قول و قرار لیا تھا، اور یہ دنیا میں گئے بھول گئے ہوں گے میرے بندے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے ہیں، یاد دلانے کے لیے۔ بھول گئے؟ یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اللہ کی مہربانی۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا، کیا عہد لیا تھا توریت میں؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا اللہ نے، یہ اللہ نے اپنے تمام بندوں سے عالم ارواح میں لیا، اور ہر مسلمان سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پہلا سبق جس نبی نے دیا اپنی قوم کو تو یہ نہیں کہا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا روزے رکھو، کیا کہا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود اور حاکم نہیں ہے۔ تو یہ عہد جو ہے بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا، مگر بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور ان کی پوجا بھی شروع کر دی، ان کو خدا بھی کہنا شروع کر دیا۔ یہ عہد توڑا نہیں توڑا؟ اور کس نے؟ مسلمان ہیں جنہوں نے یہ عہد توڑ دیا۔ قرآن میں ذکر کیوں ہے اس کا؟ اللہ کہہ رہا یہ بنی اسرائیل نے توڑ دیا تھا، تم میرے نبی کے غلام ہو، میرے چہیتے ہو، ہم نے تمہیں خیر الامت بنایا ہے، میرا عہد جو تم سے ہے، جو ہم نے قول و قرآن لیا تھا، وعدہ کرایا تھا، تم نہ توڑ دینا۔ مگر اس امت نے بھی اس کو بہت سے لوگوں نے توڑ دیا۔ جو آدمی جاتے ہیں اور مزار کے اوپر سر جھکا دیتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے عہد کو توڑ دے۔ جو غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں بگڑی بنا دیجئے، اولاد دے دیجئے، جو جنوں کی خوشامد کر رہے ہیں، جو جنات والی مسجد میں جا رہے ہیں، جو باقاعدہ ہار پھول چڑھا رہے ہیں، جو جنوں کے لیے مٹھائی کا ڈبہ رکھ رہے ہیں، کرم کرنا، رحم کرنا، ستانا نہیں، دیکھو ہم پابندی سے نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ عہد ہے جو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس کا اندیشہ تھا کہیں میری امت اس میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مزاروں پہ سجدہ نہ کرنے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو آخری بات جو آپ کی زبان سے نکلی وہ کیا تھی؟ ہیں؟ میری سنت و میرا قرآن پکڑے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن تو لو پہلے، ہم تو خود ہی بتا رہے ہیں۔ آخری بات کیا نکلی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پہ لعنت کرے، اپنی رحمت سے دور کر دے، انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہ نبی کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ حضور اخیر میں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ وصیت ہے یہ آپ کی، آخری بول ہے آپ کے، آپ کی امت کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور آپ کی امت نے جس طرح آپ سے محبت کی ہے، دنیا کی کسی قوم نے اپنے کسی قائد سے محبت نہیں کی ہے، اس لیے آپ کو اندیشہ تھا کہیں میری قبر ہی پہ سجدہ نہ کرنے لگے لوگ۔ مگر آج نبی کی قبر پر تو سجدہ نہیں ہو رہا، انتظام اتنا سخت ہے، ورنہ ہوتا وہاں بھی۔ ارے جب یہاں ہوتا وہاں نہیں ہوتا، یہ مانتے بھلا؟ جب نبی کے غلاموں کی قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، وہ تو امام الانبیاء کی قبر ہے۔ تو عرض ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل سے پہلا جو عہد لیا تھا وہ کیا عہد لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ نے اقرار کرایا تھا، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے حکم نہیں ہے، یہ آخری پیغمبر کی امت کے لیے بھی ہے، اور شروع سے لے کر کے آج تک جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی کی امت کے لیے یہی تعلیم ہے، کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا عہد کیا لیا؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھا سلوک کا مطلب سمجھے؟ یہ نہیں کہا گالی نہ دینا، یہ نہیں کہا دھکے نہ دینا،
یہ نہیں کہا دل نہ دکھانا، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. اس سے آگے بڑھ کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، مال سے، جان سے، ہاتھ پیروں سے اگر ضرورت ہو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے. گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. کاہے کے لیے لائے ہو ان کو؟ نگرانی بھی تو کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے. صاحب ہم کماتے ہیں، ابا لے لیتے، اسی پہ جھگڑے ہو رہے. اور باپ، اس نے جب کمایا تھا تو کیا کیا تھا؟ وہ تم اتنے بڑے ہو کیسے ہو گئے؟ اتنے دنوں تک. اور آج جو ہے جب تم کمانے کے لائق ہوئے تو تم نے کیا کہا؟ ہم کما کے لاتے ہیں. اور بولو کیا کہا؟ یاد ہی نہیں، پتہ نہیں، کہیں اور تھے وہ. سب ابا لے لیتے. اور صاحب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، وہ آ گئے ابا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرا مال لے لیا، اور یہ خفا ہوتا ہے اور دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے گریبان پکڑا اس کا اور کہا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال دونوں اپنے باپ کے ہو. تم مال بھی باپ کا ہے اور تم بھی باپ کے ہو. یہ وہ تفسیر ہے عملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر عمل کر کے دکھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد ماں باپ ہی کا حق ذکر کیا ہے نا. کیا کہا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. دوسری جگہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. تیسری جگہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور کیا کہا؟ یہ آسان نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. جتنا بس میں ہے اتنا کرنا، اور کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا ہم نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی ہے، صاحب اتنی کسی نے نہیں کی. اور جتنا باپ نے پیسہ لگایا تھا اس سے زیادہ تو ہم نے ان کے علاج میں خرچ کر دیا. ہو تو گیا برابر برابر، کہا یہ کبھی برابر نہیں ہو پائے گا. اس لیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا. ہم سے کہنا تب کہیں جا کر کے کچھ ہو گئی ادائیگی حق کی. اچھا کیا دعا کرتے رہیں؟ اللہ کو کتنی مہربانی ماں باپ پہ بھی ہے اور کتنی مہربانی اللہ اولاد کے اوپر بھی ہے. ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہے ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ان کی خدمت کرنا، اور اولاد کو کیا بتا رہا ہے؟ دعا تو کرو گے، مگر کرو گے کیا دعا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، دعا کرنا ہی نہیں آتا. ہم سے مانگنا اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن مانگو گے کیا اور کیسے مانگو گے؟ وہ کہہ دیا، خود سکھایا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہنا اللہ سے رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں نے میرے اوپر بڑی شفقت کی ہے، بڑی مہربانی کی ہے. اے اللہ بچپن کے زمانے میں
جب میں بالکل چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھا، محتاج تھا، تو انہوں نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے۔ اے اللہ ان کے اوپر بھی مہربانی فرما، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ دن بھر کے جگے ہوئے، رات میں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو صاحبزادے جو تھے وہ رو رہے ہیں، ہے نا؟ تو نیند بڑی بڑھیا آئی، رات بھر سونے کو نہیں ملا، اور اتنا کھانسے، اور اس کے بعد سانس ایسی چلنے لگی، دن بھر نہیں سوئے، کام میں تھکے ماندے ہیں، اس کے بعد رات ہی میں لے کے پہنچ گئے اسپتال، وہاں ایڈمٹ کر دیا، آنکھوں میں نیند نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بدل ہو پائے گا اس کا؟ تو عرضے کی فرمایا حضرت، یہ تو ہوا قرآن کا بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ای العمل افضل یا رسول اللہ، حضور کون سا عمل زیادہ اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر پڑھنا، وقت مکروہ میں نہیں، مستحب وقت میں پڑھنا۔ فجر کی نماز روزانہ ظہر میں نہ پڑھنا، ہمیشہ قرضہ لیٹ دے رہے ہیں آپ، یہ قرضہ ہے، فجر کے وقت دینا تھا آپ کو، ارے بھائی ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، آپ نے عادت بنا لی، آپ ہمیشہ ظہر ہی میں دیتے ہیں قرضہ فجر کا۔ آپ کو نوکر رکھا آپ نے وہاں کاہے کے لیے؟ گاڑی چلانے کے ڈرائیور کی حیثیت سے، کہ 8 بجے آ جانا، اور روزانہ آپ 11 بجے آتے ہیں، کوئی حد ہے؟ کوئی انتہا ہے؟ ارے مہینے میں 2-4 مرتبہ ہو جاتا مسلسل، ظہری میں پڑھیں گے فجر کی نماز۔ اور ان سے بڑے ظالم وہ ہیں جو ظہر میں بھی نہیں، وہ ظہر ہی نہیں پڑھتے، تو فجر کہاں سے پڑھیں گے ظہر میں؟ تو کیا کہا؟ کون سا عمل زیادہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ یہ صحابی پوچھ رہے کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے پوچھ رہے؟ ارے بولو، خالی مسئلہ پوچھنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے نا؟ صحابہ عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے، اور وہ عمل اس لیے بھی پوچھتے تھے تاکہ آپ جواب دے دیں، اور یہ جواب بعد والی امت کو بھی معلوم ہو جائے، اور اس کے لیے بھی یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، بخاری شریف کی روایت۔ ثم ایون، حضور اس کے بعد کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فوراً ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ثم ایون، پھر کون سا عمل؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا، یہ بعد کا عمل ہے۔ اس سے اونچا عمل کیا ہے؟ ارے اس سے اونچا عمل کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت میں جان قربان کرنا۔ جان اللہ کے راستے میں جان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ وقت قربان کرنے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، اور 6 مہینے کے لیے دین کی خاطر پیسہ خرچ کرو، وقت خرچ کرو، مال خرچ کرو، یہ بہت مبارک عمل ہے، اللہ سب کو توفیق دے۔ لیکن مال خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے اللہ کے راستے میں؟ بولو، جان خرچ کرنا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان کا اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا۔ آپ فرما رہے ہیں یہ جو جان خرچ کرنا ہے نا اللہ کے راستے میں، مال خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، اور وقت خرچ کرنا تو اور دور چلا جائے گا۔ جان خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، فرمایا یہ بھی دوسرے درجے کا کام ہے۔ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا کام کیا ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
اگر دین کی سمجھ ہوگی تو یہی کریں گے، دین کی سمجھ نہیں ہوئے تو کیا کہیں؟ ارے ماں باپ تو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے سے، ان کو مارو گولی، چھوڑو ان کو، یہ تو روک رہے ہیں۔ دین کے کام سے جو روکے وہ دین کا دشمن ہے، ماں باپ دین کے دشمن، ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو جا رہے ہیں صاحب۔ یہ کیا ہے؟ یہی دین ہے؟ یہی دین ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے کہا، حضور سب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے، ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں ہے حضور۔ جب تم اجازت لے کے آئے تو انہوں نے اجازت دی؟ کہا وہ تو نہیں اجازت دے رہے تھے۔ پھر آئے ہم، پھر کیا ہوا؟ کہا وہ رو رہے تھے۔ آپ نے کہا چلو الٹے پیرو جاؤ، واپس جاؤ، جان کی قربانی نہ دو، اللہ کے راستے میں مال نہیں، جان کی قربانی مت دو۔ نبی روک رہے ہیں۔ کس کو روک رہے ہیں؟ جو جنتی لوگ ہیں ان کو روک رہے ہیں۔ کون جنتی لوگ ہیں؟ صحابہ کو روک رہے ہیں۔ جاؤ، کہاں جائیں؟ کہا اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، انہی میں جا کے جہاد کرو۔ یعنی اگر تم جاؤ گے ان کی خدمت کرو گے تو کیا ہوگا؟ جو وہاں جا کے تمہیں ثواب ملتا وہی ثواب ان کی خدمت کرنے میں ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا حج ہے، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا عمرہ ہے۔ عمرے سے زیادہ ثواب ہے اس میں، ہے عمرے سے زیادہ ثواب۔ عمرہ کرنے کا بہت جی چاہ رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ ثواب یہاں موجود ہے، وہ چھوڑے دے، اس سے زیادہ کیا ثواب ہے؟ کہ ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے، ایک عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ حج کرو گے اور وہ قبول بھی ہو جائے، جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب محبت کے ساتھ ایک نظر دیکھنے پہ ملے گا۔ اتنا ثواب ایک نظر دیکھنے پر ملے گا، ایک حج مقبول اور ایک عمرے کا ثواب۔ پھر جب اتنا ثواب ملے گا تو پھر ایک حج کافی ہے، ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں دن بھر میں، ہے؟ ارے جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ صحابی نے پوچھا حضور اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے تو؟ آپ نے فرمایا 100 حج مقبول کا ثواب، 100 عمروں کا ثواب اسے ملے گا، اللہ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جب کمی نہیں ہے اور پھر بھی ہم کمی رکھیں تو قصور کس کا ہے بتائیے؟ جب موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور آدمی کا دامن نہ بھیگے، آدمی جو ہے ایک قطرہ بھی اس کو نصیب نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ محروم ہے، بدقسمت ہے۔ وہ ہے محروم ازل جو اب بھی تشنا کام ہے، جس کا جی چاہے پیے ساقی کا اذن عام ہے۔ اللہ کی رحمت برس رہی، جتنے مرتبہ بھی محبت کے ساتھ دیکھو گے تو حج کا ثواب، عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ دیکھنے پر ثواب ہے، دیکھنے پہ ہے، پیر دبانے کا نہیں ہے۔ یہ کائے کا ہے؟ دیکھنے کا ہے۔ اور پیر دبانے کا اور دوا کھلانے کا بتائیے کیا گھٹ جائے گا نا؟ اس سے کمی ہوگا؟ سوچی کتنا ہوگا، مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم سمجھ رہے یہ دین تھوڑی ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ جو قرآن میں بتایا جا رہا ہے یہی دین ہے۔ دین اسلام کا منبع اور ماخذ اور سرچشمہ قرآن ہے، قرآن، اور اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ ماں باپ ہوں، اب صاحب ماں باپ نے تو سنا
یہ سب آیتیں جب ماں باپ سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا میرا حق اتنا ہے اور ہمارے لڑکے دے نہیں رہے ہے. اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں، ایک صاحب کہتے تھے، وہ انہوں نے کہا مولانا آپ بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ سے اف بھی نہ کہو اور جھڑکو بھی نہیں. تو کہنے ہم جب گھر پہ جاتے ہیں ہمارے باپ کہتے ہیں سنا نہیں تم نے مولانا کیا اف بھی نہ کہو. تو شریعت بڑی خوبصورت ہے، اس لیے کہ اگر بیلنس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر برتن رکھے جائیں کسی گدھے اور گھوڑے کے اوپر، ایک طرف رکھ دیے جائیں ایک طرف کچھ بھی نہ رکھا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ سارے برتن بہت اچھے ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ سب ٹوٹ جائیں گے. اس لیے کیا کیا ہوتا ہے، وہ جو گدھے والے ہیں جو ملبہ اٹھاتے ہیں وہ اپنی خرجی میں جو ملبہ بھرتے ہیں تو ایک ہی طرف بھرتے ہیں، دونوں طرف، اور کتنا برابر برابر. بیلنس ضروری ہے. ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا کوئی حق ہی نہیں. کیا آج حقوق کی لڑائی ہے، حقوق ادا کرنے والا کوئی نہیں، سب حقوق مانگنے والے ہیں. جتنے دھرنے، جتنے مظاہرے، جتنی ریلیاں ہو رہی ہیں کاہے کے لیے ہو رہی ہیں؟ ہمارا حق دو. کوئی اس لیے نہیں ہو رہی ہم سے حق لو، سب حق مانگ رہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ حق ادا کرو، حق ادا کرنے والے بن جاؤ. اگر ہر آدمی حق ادا کرنے والا بن جائے تو حق مانگنے والا کوئی رہے گا ہی نہیں. کیا تعلیم ہے؟ تو غرضے کی جس طریقے سے ماں باپ کا حق ہے ایسے ہی اولاد کا بھی حق ہے. حضرت فاروق اعظم کی عدالت، ایک بڑے میاں آئے اپنے لڑکے کو لے کے، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا حق نہیں ادا کرتا. بہت عاجز کیا ہے اس نے. حضرت عمر کو تو آپ جانتے ہی، درہ اٹھایا ہوگا. اس نے کہا امیر المومنین ایک لمحے کی اجازت، ایک بات پوچھنے دیجیے، کیا سارے حق ماں باپ کے ہیں، اولاد کا کوئی حق نہیں؟ کہا ہیں. کیا حق ہے بتا دیجیے ذرا. کہا پہلا حق اولاد دنیا میں بعد میں آتی ہے، حق اس کا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. اولاد نہیں آئی ابھی دنیا میں، حق پہلے سے. یہ ہے اسلام. کہا پہلے سے کیسے؟ کہ جس سے رشتہ کر رہے ہیں آپ اور جس کو بیوی بنانے کے لیے آپ نے منتخب کیا ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کی آنے والی اولاد کا بھی حق ہے. ذرا خیال رکھنا. خالی اپنی پسند، اپنے جذبات، اپنی خواہش نہیں، یہیں سے ہمیں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ماں خفا ہو، باپ خفا ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ارے آنے والی اولاد کو بھی دیکھنا ہے یہ پاک دامن ہے یا نہیں ہے. اگر یہ پاک دامن نہیں، خالی خوبصورت ہے، تو تم نے بچے کے حق کو پامال کر دیا ہے. اس کی گود میں پلنے والا بچہ پاک دامن کیسے ہوگا؟ یہ بے دین ہے، تو اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ دیندار کیسے ہوگا؟ یہ بے نمازی ہے، اس کی دودھ اس سے پرورش پانے والا بچہ نمازی کیسے ہوگا؟ اس لیے شادی کرنے سے پہلے دیکھ لو دینداری ہے بھی یا نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل یہی ہے. کیا چیز؟ اگر وہ دیندار ہے، شوہر ہو تو اور بیوی ہو تو کبھی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا. اور اگر مسئلہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے دونوں میں سے کوئی دیندار نہیں ہے یا ایک دیندار نہیں. اور دینداری کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دینداری کے لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں بڑے دیندار ہیں. کہتے کیا دیندار ہیں؟ کہتے ہیں ہر سال جاتے ہیں عمرہ کرنے، ہر سال جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور بہن کے گھر پہ ان کے فاقے ہو رہے ہیں مگر وہ ان کا عمرہ ہر سال ہو رہا. یہ دینداری ہے؟ یہ دینداری ہے؟ قرضہ باقی وہ نہیں دے رہے، عمرے پہ عمرے ہو رہے، یہ دینداری ہے؟
کہ کیا دینداری ہے؟ کہ میاں نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پورے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ بس دین ختم ہو گیا، اتنی چیزوں میں دین ختم ہو گیا۔ بس یہ دین کا ایک حصہ ہے، ابھی 4 حصے نہیں ہیں، 4 حصے نہیں ہیں، ایک ہی حصہ ہے۔ وہ بھی سمجھ رہا ہم بڑے دیندار ہیں اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں یہ بہت دیندار ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کر دی شادی، اور شادی کرنے کے بعد جب اختلافات جھگڑے پیدا ہوئے تو کہنے ہم نے تو دیندار سمجھ کے کیا تھا، ہیں تم سمجھتے ہی نہیں تھے یہ دیندار ہے، دینداری ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر کیسے تھے؟ اللہ اللہ، کتنے اچھے تھے حضرت عمر، اور کیا ان کی عدالت تھی۔ مجھ سے فاروق معظم کی عدالت کو نہ پوچھ، ان کو ہر چھوٹا بڑا دل سے دعا دیتا ہے۔ وہ لڑکا پوچھ رہا تھا امیر المومنین سارے حق ماں باپ کے ہیں؟ کہا ہاں نہیں، اولاد کے بھی حق ہیں، اولاد کے حق بتا رہے۔ امیر المومنین کا اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ اولاد دنیا میں آنے سے پہلے اس کا حق شروع ہو جاتا ہے، یعنی ماں کا جو انتخاب کر رہا ہے اور جو باپ کو منتخب کیا جا رہا ہے اس میں دینداری دیکھنا، تو اس کے بعد پچھتانا نہیں پڑے گا، اور اگر چوک گئے تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور دینداری، پہلے مطلب سمجھ لینا دینداری کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت تھی، وہ بھی مطلب بتا دیا حضرت عمر نے دینداری کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ ایک صاحب کا مقدمہ تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ گواہ میں ان کو لایا گیا، گواہی میں کہنے لگے کہ یہ کیسے آدمی ہیں؟ گواہ سے پوچھا تو اس نے کہا یہ تو بڑے اچھے آدمی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یہ بتاؤ کیا ان کے پڑوس میں تم رہتے ہو کیا؟ تم کہہ رہے ہو یہ اچھے آدمی ہیں، تو کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم ان کے پڑوسی ہو؟ تو اس نے کہا کہ لا، امیر المومنین پڑوس میں تو نہیں رہتے۔ حل سافرت معہ، کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہے سفر بھی نہیں کیا۔ پھر تیسرا سوال، تم نے ان سے کچھ معاملہ کیا ہے کبھی؟ کبھی کچھ لین دین ہوا ہے؟ کبھی تم نے ان سے وعدہ کیا، انہوں نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہو؟ کچھ لین دین، کوئی معاملہ خرید و فروخت کا یا اس کے علاوہ رشتے کا کچھ ہوا ہے؟ کہ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ کہے پھر کیوں کہا تم نے یہ اچھے آدمی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے تم نے اس کو مسجد میں سر نیچے کرتے اور سر اونچا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کہہ دیا اچھا آدمی۔ پھر نماز تم نے اس کی دیکھی اور کہہ دیا اچھا آدمی۔ حضرت عمر نے بتایا کسی کے اچھے ہونے کے معیار کیا ہے؟ معاملات ہے، معاملات۔ اور معاملات کا اندازہ کب ہوگا؟ جب آپ پڑوس میں رہیں اور آپ دیکھیں وہ روزانہ اپنے گھر کا کوڑا آپ کے دروازے پہ ڈالتا ہے، تو سمجھ جائیں گے آپ ہے تو یہ تہجد گزار، اشراق پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، عمرے پہ عمرے کرتا ہے، مگر یہ دیندار نہیں ہے، یہ پڑوسی کا دل دکھا رہا ہے، پڑوسی کا دل دکھا رہا ہے۔ سونا مشکل پڑوسیوں کا، وہ گالم گلوچ۔ اس لیے پڑوسی کیوں کہا؟ دوسرے لوگوں سے تو آدمی اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، ارے ہے نا، لیکن پڑوسی سے چھپنا مشکل ہے۔ ادھر پڑوسی پڑوس میں رہتے ہیں یہ۔ پھر اسی طریقے سے کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ دوسری چیز کیا بتائی؟ سفر۔ سفر کے معنی ہے کھولنا، روشن کر دینا۔ سفر میں جب آدمی رہتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کا آپ کا سفر ہے اور آپ کی سیٹ کے بغل میں جس کی سیٹ ہے وہ بڑا ٹرا اور بڑا بدمزاج ہے تو 1 گھنٹے کا سفر آپ کا خوشگوار ہو جائے گا، ہے نا؟ زندگی بھر یاد کریں گے آپ کیا آدمی ملا تھا۔
1 घंटे का सफर मुश्किल हो जाएगा, सफर में पता चल जाएगा। तो सफर फरमाया। भाई कितनी देर तक अपने आप को छुपाएगा, लंबा सफर है। उसकी बुखल का अंदाजा होगा, उसकी सखावत का अंदाजा होगा, उसकी दीनदारी का अंदाजा होगा, बड़े तजर्बे होंगे सफर में। और तीसरी चीज, लेन देन करके देख लो। कहेंगे मुनाफिक की अलामतें कितनी हैं? का 4। कौन कौन? ये रोज सुनाएंगे और रोज सुनेंगे। क्या? जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब झगड़ा हो जाए तो गालियां मकने लगे। ये रोज सुनेंगे और सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद जब आपसे वादा करेंगे 10 मरतबा, तो 10 मरतबा वादा खिलाफी करेंगे। 10 मरतबा वादा खिलाफी, कोई मसला ही नहीं है। जैसे नाक पे मक्खी बैठी थी और उड़ा दिया उसको, कोई एहसास ही नहीं। तो ये है दीन। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला से उसने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, सारे हक माँ बाप के हैं, औलाद का भी है? तो क्या फरमाया? अरे बोलो, हजरत उमर ने क्या कहा? है क्या बताए थे? ये देखिए, ये सुन रहे हैं सबक, ये दर्स हो रहा है। क्या बताए थे? 3। और हमने क्या बताया अभी आपको? 4 बता दिए ना। 3 थे वो करे 4। 3 हक, उनमें से 1 हक बताया अभी। कौन सा? कौन सा हक है वो? औलाद का सबसे पहला है। तो तुमसे पूछ रहे हैं? ये हक नहीं है औलाद का। यही बताओगे जाके तुम अधूरी बात सुन के। क्या हक बताया पहला? शादी करना, ये तो हक नहीं है। औलाद के दुनिया में आने से पहले उसका हक शुरू हो जाता है। वो हक क्या है? जिस बच्चे की, जिसको मां बना रहे हैं आप, उसको देख लीजिए वो दीनदार है या नहीं है। अगर दीनदारी उसमें है तो आपने बच्चे का हक अदा किया, और बेदीन से अगर आपने निकाह किया है तो आपने हक मार दिया बच्चे के दुनिया में आने से पहले। और जो हक मारे किसी का, वो बहुत पक्का दीनदार है ना? बोलो। जो गैरों का हक मारे वो दीनदार नहीं है, और औलाद का हक मारे तो कोई मसला नहीं ना। क्यों? वो तो घर ही के लोग हैं। गैरों का हक मारे वो दीनदार। जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए वो मोमिन नहीं, और जो अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाए वो पक्का मोमिन है ना। क्यों? पड़ोसी गैर मुस्लिम है, गैर ईमान वाला, किसी भी मजहब का मानने वाला अगर है, और आपका पड़ोसी है, और अगर आपने उसे तकलीफ पहुंचाई है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया ये मोमिन नहीं है। गैर मुस्लिम पड़ोसी को अगर तकलीफ पहुंचाए मोमिन नहीं है, और अपनी माँ को आंखें दिखाए तो बड़ा पक्का मोमिन है? और अपनी बीवी का दिल दुखाए तो पक्का मोमिन है। सोचिए आप, ये सब हमारे मुआशरे में हो रहा नहीं हो रहा है? वो तो अपनी बीवी कोई मसला नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हुकूक बताए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 3 हक है औलाद के माँ बाप पर। पहला हक औलाद के दुनिया में आने से पहले ही शुरू है। वो क्या है? क्या है? क्या कह रहे? आजाद कह रहे अजान देना। देखा आपने? अब बताइए आप, ये वो हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और कई मरतबा रिपीट करने के बाद कह रहे बच्चे का पहला हक है कि अजान दी जाए उसके कान में। अभी क्या बताया? बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही हक शुरू हो गया। ये तो पैदाइश के बाद बता रहे हैं। नेक औरत, अच्छा औरत ढूंढ के नेक करना, लेकिन अपने आप चाहे जैसे हो, है ना?
اس لیے کہ بچے پہ اثر جو پڑے گا وہ ماں ہی کا پڑے گا، خالی باپ کا تو پڑے گا نہیں، دونوں نے ایک ہونا چاہیے نا، یہ حق ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حق ہو گیا، دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی نام کی فکر کرنا، سب نام یہ سب کچھ نہیں، یہ گھر والوں کو پسند نہیں ہے یہ والا نام۔ اب تو ضرورت ہی نہیں کسی مولانا سے پوچھنے کی، اس لیے کہ سب سے بڑے مولانا صاحب گھر میں موجود ہیں، نیٹ کے اوپر دیکھیے، سرچ کیجئے آپ، اور طرح طرح کے نام اس میں ہیں، حوریہ، آپ بتائیے حور عین، یا پھر ڈراموں میں دیکھ لیجئے جو بار بار نام آئے وہ اچھا لگے گا، یہ پسند ہی نہیں آ رہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی پسند تھوپ رہے ہو۔ اولاد کا حق پامال نہ کرو، یہ بھی اولاد کا حق ہے، اس کا نام رکھو اور اچھا نام رکھو۔ اچھے کا یہ مطلب نہیں جو آپ کو اچھا لگے۔ حضرت علی کو کون سا نام اچھا لگتا تھا پتہ ہے؟ کیا نام اچھا لگتا ہے حضرت علی کو؟ حرب۔ حرب کے معنی جنگ، لڑائی۔ تو انہوں نے 3 بیٹے ان کے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی نے تینوں کا نام یہی رکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہنے حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نام نہیں، ان کا نام حسن ہے۔ پھر 1 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، کیا نام رکھا بھائی؟ کہنے حرب۔ کہ نہیں، ان کا نام حسین ہے۔ پھر حضرت محسن پیدا ہوئے، کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ نہیں، یہ نام نہیں، ان کا نام محسن ہے۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ حضور یہ تو اولڈ نام ہے، تو پرانا ہے، تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، حسن حسین محسن ہے، ہم نیا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اتنا پسند نام تھا، تینوں بیٹوں کا وہی نام رکھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے ناپسند کر دیا تو حضرت علی نے وہ نام رکھا نہیں۔ یہ ہے نبی کی محبت، پسند ان کی، پسند اپنی، پسند ان کی، پسند اپنی، اور نظر ان کی، نظر اپنی، پسند ان کی، پسند اپنی، جو ان کو پسند وہ ہمیں پسند، جو ان کو چیز، نظر ان کی، جو چیز ان کو اچھی لگ رہی ہے، دکھ رہی ہے، وہ ہمیں بھی اچھی دکھ رہی ہے۔ نظر ان کی، نظر اپنی، پسند ان کی، پسند اپنی، نظر اپنی، پسند اپنی نہیں ہوتی محبت میں۔ اگر محبت ہے تو اپنی پسند نہیں چلتی، پھر کس کی چلتی ہے؟ محبوب کی چلتی ہے، نہ اپنی نظر نہ اپنی پسند۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ ہمیں تو حرب پسند ہے، مگر اللہ کے نبی کو اگر حسن و حسین محسن پسند ہے تو پھر ہمیں بھی یہی پسند ہے۔ اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام کون سا ہے؟ کہاں سے لائیں ڈھونڈ کے؟ کہ وہ نام رکھو جن پہ مہر لگی ہوئی ہے پکی، یہ اچھے ہیں۔ وہ نام کس کے؟ انبیاء کے ہیں۔ قرآن میں انبیاء کے نام آئے، پیغمبروں کے نام، صحابہ کے نام ان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نام کے معنی خراب ہوتے تھے، آپ اس نام کو کیا کرتے تھے؟ بدل دیتے تھے۔ کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے ان کا؟ عرض کیا آسیہ کا نہیں، ان کا نام آسیہ تھوڑی ہے، ان کا نام ہے جمیلہ۔ آسیہ کے معنی نافرمان اور جمیلہ کے معنی خوبصورت۔ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے عبد الشمس، سورج کا بندہ نہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ ان کا نام کیا ہے؟ غیان، گمراہ نہیں، ان کا نام ہے رشدان۔ یہ نبی اللہ کے نبی بدل رہے ہیں،
یہ سب وہ ہیں جن پہ مہر لگی ہوئی ہے، پکے سیاہی سے ہے، یہ سیاہی کبھی مٹے گی نہیں۔ یہ جنتی لوگوں کے نام ہیں، صحابیات کے نام۔ کہنے یہ تو بہت پرانا ہے بھائی، یہ نہیں چلے گا۔ حضرت زینب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات، مسلمانوں کی ماں، 2 بیویوں کا نام زینب ہے۔ زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بولو زینب ہے۔ اب یہ تو ٹھیک رہی صاحب، اماں کا بھی نام ہے، وہی بیٹی کا بھی نام رکھ دیا جائے، یہ بہت اچھا نام ہے۔ اس لیے ماں کا بھی یہ نام تھا اور بیٹیوں کا بھی یہ نام زینب۔ اب زینب جب نام رکھ دیا آپ نے اپنی بڑی بیٹی کا، اور دوسری کا نام رقیہ اور تیسری کا نام ام کلثوم، تو حضرت فاطمہ زہرا جو آپ کی بیٹی ہیں چوتھی، حضرت فاطمہ کے وہاں جب بچیاں پیدا ہوئیں تو کیا نام رکھا انہوں نے اپنی بیٹی کا؟ زینب۔ دیکھ رہے ہیں آپ، زینب کس کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا۔ یہ اچھی رہی صاحب۔ عائشہ، کتنا عائشہ نام رکھیں صاحب، یہ پڑوسی کے گھر میں ہے اور یہ چچا کی لڑکی کا ہے اور یہ فلاں کی لڑکی کا، ارے ہوا کرے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زینب 2 بیویوں کا نام ہے، بیٹی کا نام ہے، نواسی کا نام ہے، اور جب حضور نے نام رکھا یہ زینب تو سوچیے آپ پھر کیا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب صحابہ نے کیا دیکھا؟ حضور کو یہ نام پسند ہے، اور جب حضور کو پسند ہے تو پھر کتنے صحابہ نے یہ نام رکھا ہوگا۔ حضرت عمر کی بھی ایک بیٹی کا نام زینب ہے، حضرت ابو سفیان کی ایک بیٹی کا نام زینب ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کا نام زینب ہے۔ کیوں؟ حضور نے رکھا یہ نام۔ زینب خوشبودار گھاس، یعنی جب زیادہ ہو گئی زینب تو ظاہر بات ہے پھر پوچھنا پڑے گا، ارے ہے نہیں کہا یہ کس نے کیا؟ کہا زینب نے۔ کون سی زینب؟ عبداللہ ابن حضرت بلال نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ 2 عورتیں کھڑی ہیں، کاہے کے لیے آئی ہیں؟ کہا مسئلہ پوچھنے۔ کون ہیں؟ کہا ایک تو فلاں ہیں، فلاں کی بیوی ہیں، اور ایک زینب ہے۔ تو آپ نے فرمایا من ای الزیانب، کون سی زینب ہے؟ اس لیے زینب نام کی کوئی ایک اور خاتون نہیں ہے، بہت سی خواتین ہیں، ہے نہیں؟ تو یہاں تو صاحب جو دادا کا نام ہے، پوتے کا نام، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رکھ ہی نہیں سکتے ہم لوگ۔ مگر حضرت حسین نے یہی کیا، حضرت حسین نے یہی کیا۔ ان کے والد کا نام حضرت، ارے بولو، یہ بھی نہیں پتا ہوگا تو کیا معلوم ہوگا، ہے؟ ہر سال جو 2.5 مہینے یہی سب ہے۔ پھر ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ کس کا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد کا نام علی۔ اور حضرت حسین کا جب بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے کیا نام رکھا اس کا؟ علی۔ یعنی حضرت علی کا نام علی تو ہے، ان کے پوتے کا نام بھی علی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حضرت علی ہے، عظمت والے، فضیلت والے، منقبت والے، اونچے مقام و مرتبے والے، بزرگی والے، لہذا اس نام پر اگر اپنی اولاد کا نام رکھیں گے تو ان کی خصوصیات اور برکتیں ہمارے بچے میں پیدا ہو جائیں گی۔ ناموں کا اثر ہوتا ہے اولاد پہ، تو یہ نام رکھا حسین۔ حضرت انس، جانتے ہیں آپ انس کا نام سنا ہے نا؟ حضرت انس صحابی، ارے سنا ہے نہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور یہ مشہور صحابی ہے۔ ان کے چچا جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ انس ابن نضر۔ چچا کا نام بھی انس ہے اور بھتیجے کا نام بھی انس ہے۔ یہ صحابہ کا زمانے میں رواج تھا، اور ہم لوگ صحابہ کے غلام ہیں،
تو غلامی کاہے میں؟ ارے ہر چیز میں غلامی ہونا چاہیے، خالی نماز روزے میں غلامی؟ نام رکھنے میں بھی ہمیں صحابہ کا طریقہ بولو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے کیا کیا کہ حسن اور حسین اور محسن یہ نام ان کے بیٹوں کے ہیں، مگر یہ نام جو رکھے ہیں یہ کس نے رکھے تھے؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے، حضرت علی نے نہیں رکھے تھے۔ پھر حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میرا کوئی بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام آپ کے نام پہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کے جب بیٹے پیدا ہوئے تو حضرت علی نے حضور کے نام بعد تو انہوں نے ان کا نام رکھا محمد۔ حضرت علی کے یہ بھی بیٹے ہیں مگر ان کا کوئی نام نہیں رکھا۔ کیوں؟ یہ حضرت علی کے بیٹے، ان کا قصور یہ ہے محمد۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کے وہاں ایک اور بیٹے پیدا ہوئے۔ اب کیا نام رکھیں؟ کہا سنیوں کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ کہا حضرت علی کا جو عقیدہ وہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت علی جانتے تھے کہ سب سے افضل شخصیت، اور تمام مسلمان جانتا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کا نام سب سے افضل ہے، لہذا نام رکھا محمد۔ پھر جو بیٹا پیدا ہوئے حضرت علی جانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا ابو بکر رکھ دیا۔ حضرت علی کو پتا تھا حضرت ابو بکر کے بعد پوری امت میں سب سے افضل حضرت عمر ہیں، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام اس کے بعد عمر رکھ دیا۔ حضرت علی کو پتا تھا یہ سنیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت علی کیا تھے پھر؟ ارے کیا تھے؟ شیعہ تھے؟ سنی؟ پکے سنی تھے وہ تو ہے۔ وہ کہتے بھی تھے ابو بکر عمر سے افضل کوئی نہیں ہے، جو مجھے کہے گا ابو بکر عمر سے افضل میں اس کے کوڑے لگاؤں گا۔ کوڑے کتنے؟ 80۔ یہی تو سنی لوگ بھی کہتے ہیں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت علی نے زبان سے کہا اور عمل کر کے دکھایا۔ عمل کر کے کیا دکھایا؟ کہ پہلے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ محمد، اور دوسرے بیٹے کے بعد اس کے بعد کیا نام رکھا؟ ابو بکر، اور پھر تیسرے بیٹے کا نام، اور پھر کون افضل ہے حضرت عمر کے بعد؟ حضرت عثمان۔ عثمان نام رکھا، طلحہ نام رکھا، زبیر نام رکھا۔ حضرت علی نے سب سے پہلے ابو بکر و عمر عثمان جو آج سنیوں کے گھر پہ نام ہوتے ہیں، سب سے پہلے جس شخص نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت علی تھے۔ تو حضرت علی سے بڑا سنی کون ہوگا بتائیے آپ مجھے؟ جو حضرت علی نے کیا اگر ہم وہی کریں تو ہم علی والے نہیں ہیں۔ ارے بولو، حضرت علی نے جو کیا وہ نہیں کریں گے اور کہیں گے ہم علی والے، تو علی والے ہو جائیں گے؟ سوچیے آپ، مومن ہو تو تقلید علی کیوں نہیں کرتے؟ مومن اگر ہو تو حضرت علی کا طریقہ اپناؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نام رکھے۔ اور اس سے بڑی بات وہ بھی یاد رکھنا، حضرت علی نے یہ جو نام رکھے ابو بکر اور عمر عثمان، یہ کب رکھے؟ کسی صحابی نے نہیں رکھے پہلے، سب سے پہلے حضرت علی نے رکھے۔ اور کب رکھے پتہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہیں رکھا۔ اگر ان کی خلافت کے زمانے میں رکھتے تو لوگ سمجھتے خوشامد میں رکھ دیا ہے نام۔ وفات کے بعد، حضرت عمر کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، تاکہ کوئی بے ایمان قسم کا آدمی اگر یہ کہے کہ علی میں اور ابو بکر میں اور عثمان میں اور عمر میں لڑائی تھی
تو ہماری اولادوں کے یہ نام بتا دیں، جھوٹے ہو تم، اگر لڑائی ہوتی تو حضرت علی اپنی اولاد کے یہ نام نہ رکھتے۔ کیسا زبردست انتظام ہے، کیا نظر ہے حضرت علی کی۔ حضرت علی نے جو کام کیا وہ کسی صحابی نے نہیں کیا، کیوں؟ وہاں ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے کرایا۔ تو بات کہاں پہنچی، کیا بتا رہے تھے؟ اولاد کا پہلا حق ہے، پہلا حق کیا ہے؟ ہاں بھائی عتیق کیا ہے پہلا حق؟ کان میں اذان کہنا نا، کہہ رہے ہیں پہلا حق پیدائش سے پہلے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا حق اچھا نام رکھنا، اور تیسرا حق اس کی تعلیم کا انتظام کرنا۔ تعلیم کون سی والی؟ جو مرنے کے بعد کام آئے۔ یہ جاگرفی جو پڑھائی جاتی ہے نا، یہ مرنے کے بعد جو ہے یہ کام آتی ہے قبر پہ، ہے نا؟ ایم اے اور بی اے کی جو سندیں ہیں اور پی ایچ ڈی کی جو سندیں ہیں، یہ سب کہاں کام آتی ہیں؟ مرنے کے بعد ہی کام آتی ہیں۔ سب 10 سال اگر زندہ رہے، اگر 20 سال زندہ رہے تو دنیا میں کچھ کام آئی ہیں، مرنے کے بعد کیا کام آتا ہے؟ وہ لمبی زندگی ہے۔ بتاؤ کون سا علم کام آتا ہے؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم۔ اور یہی علم اگر آپ نے اپنی اولاد کو نہیں دیا، جس کی زیادہ ضرورت تھی، تو آپ اپنی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں یا دشمنی کرنے والے ہیں؟ بولیے۔ تو آج جو لوگ ہیں وہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں یا دشمن ہیں؟ بچے نے قرآن نہیں پڑھا ہے اور ساری ڈگریاں اس کے پاس ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دشمن ہیں؟ یہ ماں باپ ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک صاحب نے اپنے بچے کو بھیجا باہر، غیر ملک سے پڑھ کے آیا، اور اس کے بعد اتفاق سے اس کا انتقال ہونے لگا، بیمار ہو گیا۔ تو وہ رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ کہ یہ میرے باپ ہیں، اتنا پیسہ میرے اوپر خرچ کیا، مجھے باہر بھیجا، لیکن سب دنیا بنانے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں آخرت میں قبر میں، میرے لیے وہاں کے لیے انہوں نے کچھ بھی انتظام نہیں کیا، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، قدر کرو، تمہارے پاس وہ علم ہے، نبی نے تمہیں وہ علم دیا ہے۔ ہر علم دنیا تک ہے، قبر کے اوپر اوپر تک، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق انتہا اور بھی ہیں۔ مرنے کے بعد جو بتائیں کہ کیا ہوگا اور کس علم کی ضرورت ہے، وہی علم زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کے بارے میں کہا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور فرض کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر پٹائی ہوتی ہے، سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو شکایت کرے گا، پوچھے گا، تو یہی پوچھے گا، سائنس پڑھی تھی آپ نے، سائنس کی تھیوریاں پڑھی تھی آپ نے، یہ پوچھے گا نا۔ قرآن کے بارے میں پوچھے گا، اور اللہ کے نبی بھی کہیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی کہیں گے اللہ کی عدالت میں، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب نبی شکایت کریں گے تو سفارش کون کرے گا؟ بڑے پیر صاحب، ارے بولو، کون کرے گا؟ یہ اولاد کا حق ہے، اگر ہم نے ادا کیا تو پھر اولاد بھی ہمارا حق ادا کرے گی۔ ہم پاک رہیں گے تو اولاد پاک رہے گی۔ ہم اولاد کا حق ادا کریں گے، اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے گی۔ پہلے تو اپنی ذمہ داری وہ تو پوری کرو۔ اب حضرت عمر سے اس نے کہا، امیر المومنین، حق تو آپ نے بتا دیے، مگر یہ میرے ابا جان ہیں، انہوں نے تینوں حقوں میں سے کوئی حق نہیں ادا کیا۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا جائیے
جب آپ نے حق نہیں ادا کیا تو کس منہ سے آئے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا وہ کیا عہد لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ ہر مسلمان سے اللہ نے عہد لیا ہے۔ دوسری سے کیا عہد لیا تھا؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اذیت نہ پہنچانا، خدمت کرنا۔ یہ یہودیوں سے بھی لیا تھا۔ اللہ قرآن کی آگے آیت میں بتا رہا ہے یہودیوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا، وہ ذلیل ہو گئے۔ تمہیں اس لیے سنا رہے تم سے بھی ہم نے یہ عہد لیا ہے، اگر تم نے اس کو توڑ دیا تو عزت تمہیں بھی ملے گی نہیں۔ کٹورا ہاتھ میں ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے حالت خراب ہے، دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے، پانی کہاں مر رہا ہے۔ اور کیجئے، عہد توڑنے کے بعد، ماں باپ کا دل دکھانے کے بعد، ابھی نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں آپ کو اسی دنیا میں نظر آئے گا کہ آپ نے جو ان کو پریشان کیا تھا وہ پریشانی آپ کی آنکھوں میں مرنے سے پہلے آ کے رہے، دیکھ کے رہیں گے آپ۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی حقوق ہیں شریعت کے، جو علوم ہیں، جو ضروری بنیادی باتیں ہیں، اللہ ان کو جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔